اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بے شک ما کافا، اور ما کافا جو ہے یہ کیا کرتا ہے جی؟ انا کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ انا کیا عمل کرتا ہے؟ انا کی تاکید کا مطلب انا اپنے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے، ترجمہ اس کا اسی طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن جب مائے کافہ آ جاتا ہے تو اس کا یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا معنی ہو جاتا ہے جی؟ حصر کے معنی آ جاتے ہیں، صرف کے معنی آ جاتے ہیں۔ حصر کا میں نے کیا بتایا تھا؟ صرف فلاں آدمی ذہین ہے، اور صرف وہی ذہین ہے، مطلب باقیوں کی ذہانت کی نفی کر دی۔ یہ بریکٹ بند کے جو اصول ہیں اس پہ لاگو ہو گئے۔ انما نسی نسی کیا ہے جی؟ ہیں؟ بھول جانا۔ نسا ینسا، اس کے دو معنی، ایک معنی ہے کسی چیز کو ہانکنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے گڑبڑ یا ملاوٹ کر دینا۔ نسا ینسا کا کیا مطلب ہے جی؟ اس نے گڑبڑ کی، ہانکنا۔ میں ابھی بتاتا ہوں جی اس کا کہاں پہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ تو گڑبڑ کرنا، ملاوٹ کر دینا۔ نسی اس گڑبڑ ملاوٹ سے نکلا ہے۔ نسی گڑبڑ کر دینا، ملاوٹ کر دینی، آگے پیچھے کر دینا کسی چیز کو۔ یہ پھر اصطلاح استعمال ہونا شروع ہو گئی عرب کے اندر کہ مہینے کتنے کیسے چلتے تھے۔ اس سے پچھلا جو آیت تھی آپ نے کیا پڑھی تھی؟ ان عدت شہوری اللہ کے نزدیک، عند اللہ کے نزدیک جو 12 مہینے ہیں سال کے، وہ کتنے ہیں؟ عند اللہ 12 شہرن، 12 مہینے وہ اللہ کے ہاں فی کتاب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ 12 مہینے کیسے چلتے ہیں جی؟ محرم، سفر، یہ وہ وغیرہ کرتے کرتے 12 مہینے۔ اب اس میں ایک اور بات کیا فرمائی؟ فیہن اربعۃ حرم، 4 مہینے ان میں سے کون سے ہیں؟ حرام۔ وہ حرام مہینے اپنی اپنی جگہ ہے، مثلا ایک مہینہ یہ ہے ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، تو یہ حرام مہینے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ محرم کا نام رکھ دیتے یہاں پہ ربیع الاول، یہ ربیع الاول آ گیا جی، ربیع الاول کی جگہ کہہ دیتے محرم، اب یہ محرم ہے، یہ والا مہینہ حرام ہو گیا۔ اپنی مرضی سے آگے پیچھے گڑبڑ، کیلنڈر میں گڑبڑ کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے نسی۔ کہ یہ ایک رسم ہے ان کی کہ اس دفعہ وہ اکٹھے ہوتے تھے نا کعبے میں جب، تو کہتے تھے جی اس دفعہ جو محرم ہے وہ چلا گیا 8ویں میں، اپنی مرضی سے کیلنڈر کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اپنی جدھر مرضی چلی ادھر کر دیا۔ اب آپ نے کہا تھا کہ اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ ہانکنا۔ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اب آیت مجھے صحیح پورے طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہے کہ ما دلہم، دلہ کا مطلب خبردار کرنا، کس جنوں کے حوالے سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ایک عمارت، اپنا ہیکل، اپنا کعبہ تعمیر کرنے کے لیے، جہاں پہ آج مسجد اقصی ہے، یہ لگایا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی کہ وفات ہو گئی، لیکن ان کا جو جسد تھا، جسد مبارک تھا، وہ کھڑا ہوا تھا۔ تو جن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ثابت کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے جی کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے؟ کہ آج کہیں ہمارے لوگ جن حساب کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جی گائے گم ہو گئی ہے، لڑکا نکل گیا ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو بتائیں جی۔
وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور کہتا ہے جی وہ مشرق میں گائے چلی گئی ہے، مغرب میں چلی گئی ہے، مجھے میرے موکل نے بتایا ہے۔ موکل کون ہے؟ جن۔ اور جن آپ کے پاس موکل صاحب تشریف فرمائے، گائے جو ہے وہ قبیل سے چلی گئی ہے، تو تمہیں کیسے موکل غیب کا علم جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ کل گائے جن کی چوری ہوگی، یہ چلے جائیں گے حساب والے کے پاس، اور نتیجہ یہ نکل آئے گا۔ تو ما دلہم، تو نہیں کس چیز نے خبردار کیا ہے، یعنی یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے کہ آگے اللہ آ گیا ہے، علی موتہ، کہ کس چیز نے کسی چیز نے خبردار نہیں کیا ان کو حضرت علی موتہ، کس کی موت پر ہیں جی؟ اللہ، مجھے صحیح وہ آیت یاد نہیں ہے، شاید دیکھیں گے تو پتہ ہے۔ اللہ تأکل دابۃ الارض، وہ دابۃ الارض کیا ہے؟ سیخ نے کھا لیا کس چیز کو؟ منسا، یہ مفعل جو ہے نا، یا مفعال، یہ اس میں آلہ ہے، ٹھیک ہے جی، مفعال۔ جیسے فتح کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ فتح، کھولنے والا آلہ کیا ہوتا ہے؟ چابی ہوتی ہے۔ چابی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مفتاح، مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ یہ اس میں آلہ کا ایک وزن ہے، مفعال یا مفعل۔ تو یہ منسا، ہانکنے والی لاٹھی، جو کسی کو ہانکا جاتا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی نا، اس کو کھا گئی سیخ کھا گئی، وہ ٹوٹ گئی، تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نسی کا معنی کیا ہے جی؟ گڑبڑ کر دینی مہینوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لمبا ہے، اس کا معنی ہے بے شک نسی ایک اصطلاح بن گئی نا۔ اصطلاح کیا ہوتی ہے جی؟ اصطلاح یہ جب کوئی معاشرہ یا کوئی مذہب کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے نا، ایک لفظ کو، تو اس کے خاص معنی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ، یا زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ ایسی سے نکلا ہے۔ دو معنی ہیں اس کی، کون کون سے جی؟ ایک پاک کرنا، پاک کرنا کس چیز سے؟ برائیوں سے پاک کرنا، اور دوسرا پرورش، گروتھ، دونوں معنی اس کے، ٹھیک ہے جی۔ کسی چیز کو، یعنی آپ جاتے ہیں باغ، اپنے باغ میں جاتے ہیں، یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب اس سے پاک کریں گے تو پرورش از خود ہو جائے گی۔ مثلاً آپ نے گھر میں کوئی لگایا ہوا ہے، باغ لگایا ہوا ہے، آپ اس کو جڑی بوٹیوں سے، گند بلا سے پاک کریں گے تو پودے از خود کیوں پرورش پائیں گے جی؟ کہ وہ جو زمین کی طاقت جڑی بوٹیاں کھا رہی تھیں، پودے کو مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا کوئی درخت ہے اور اس کو آپ اضافی ڈالیوں سے پاک کر دیں گے تو درخت بڑا، باقی درخت جو ہے وہ طاقت سے اوپر نکلے گا نا۔ آپ چھوٹے چھوٹے درخت کو جب صاف کرتے ہیں باقی گند بلا سے، تو 1 منٹ میں بڑا درخت بن جاتا ہے۔ لیکن یہ لفظی معنی ہے اس کا۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ کہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا لفظ آتا ہے؟ 2.5% آ جاتا ہے سال کا، یہ دماغ میں آتا ہے نا۔ تو یہ اصطلاح بن گئی زکوٰۃ۔ سوم کا معنی کیا ہے؟ جلانا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب سوم کا لفظ آئے گا یا سیام کا لفظ آئے گا، مصدر ہے، تو اس کے معنی آپ کے دماغ میں جلانا آئیں گے، روزہ آ جائیں گے۔ یہ اصطلاح ہے۔ تو النسی کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی یہاں پہ لینا شینا نہیں ہے، یہ کیا بن گئی ہے؟ ایک ٹرمینالوجی بن گئی تھی وہاں پہ، جب نسی کا لفظ استعمال کرتے پتہ چلا ایک رسم ہے جس میں حرام مہینوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ایک مہینوں کا، حرام مہینوں کا آگے پیچھے کیا جانا
بے شک انما بے شک حرام مہینوں کا یا مہینوں کا آگے پیچھے کیا جانا، یہ کیا ہے جی؟ انما نسی، یہ مبتدا ہو گیا، اب اس کی خبر کیا آ رہی ہے آگے جی؟ بے شک یہ حرام مہینوں کا آگے پیچھے کیا جانا ہے، تو کہیں گے جی کیا ہے خبر اس کی؟ کیا ہے؟ زیادتن، زیادہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بڑا زیادہ ہوتا ہے، بتا دیں، اضافہ ہوتا ہے۔ اضافہ، زیادہ یزید، اس کا مطلب ہے جب کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے نا، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس پہ جو چیز فالتو آ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادت۔ ایک چیز آپ کے پاس ایک گلاس ہے جس میں 1 لیٹر پانی آتا ہے، تو 1 لیٹر تو بھرا ہوا ہے اس میں، اب آپ نے اس میں کچھ پانی اور ڈھیلا تو یہ کیا ہو گیا؟ زیادہ۔ پہلے پانی زیادہ ہو گیا، موٹر فل ہو گئی ہے، پانی بہنا شروع ہو گیا، موٹر بند کر دو، تو زیادتن یہ اضافہ ہے یا زیادتی ہے کس چیز میں جی؟ فی الکفری، فی میں کفری، فی حرف جر، اس نے کیا کر دیا؟ کفر کو مجرور کر دیا، فی کفری، کفر کے اندر، یہ یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کیا جانا ہی کفر میں زیادتی۔ یہ جو آگا اضافہ کر رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی کفر میں کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ ترجمہ تو اس لحاظ سے نہیں ہوگا، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اضافہ کر رہا ہے یہ چیز ان کے کفر کے اندر۔ اچھا، یہ کیوں اضافہ کر رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا فیصلہ کیا کہ 12 مہینے ایسے ہیں، ان کو آگے پیچھے کرنے کا اختیار ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر کے اندر اضافہ کر دینا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، یضل کیا جی؟ گمراہی، ٹھیک ہے جی۔ اضل باب افعال، اضل یضل، اضل کا کیا معنی ہے جی؟ باب افعال ہے تو متعدی ہو گیا۔ ایک ہے ضل، ضل یضل خود گمراہ ہونا، اضل متعدی ہو گیا، اس کے فعل کا اثر دوسرے تو کیا مطلب؟ گمراہ کرنا۔ اضل اس نے گمراہ کیا، یضل وہ گمراہ کیا کرتا ہے، یہ معروف، وہ گمراہ کرتا ہے، ایکٹیو ہے، پتہ ہے ہمیں کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، فاعل۔ تو اس کا مجہول کیا ہے؟ یضل، گمراہ ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہوتا بھی نہیں ہے، کیا جاتا ہے۔ یہ گمراہ کرتا ہے، یہ گمراہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے، اس کا فاعل کوئی اور ہو گیا، یہ مفعول، یہ مجہول ہو گیا، اس میں فاعل کا ہمیں نہیں پتا کہ کون ہے۔ تو یضل گمراہ کیا جاتا ہے، یہ سمجھ آ گئی جی؟ وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، اس کا فاعل ابھی پتہ چل جاتا ہے، سوری، جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نائب الفاعل۔ بھی بعض بھی ساتھ ہی، اس کے کیا جی؟ یہ رسم جو ابھی النسی کی آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نسی کے ساتھ اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں، کون جی؟ اب اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی اس حرکت کے ذریعے وہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، وہ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے لوگ کافروں کو اور گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کے حرام مہینہ ہے، اللہ نے اس وقت کے ذریعے یہ ماحول ایک بنایا ہوا اپنے حج کے لیے،
حج کس کا تھا جی؟ اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے حج کو محفوظ کرنے کے لیے یہ 4 مہینے حرام قرار دیے، چوتھا عمرے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ مہینے ہیں ان میں گڑبڑ کر دی تو باقی بھی علاقے میں لوگ گمراہ ہو گئے نا. مکے والوں نے جب کہا جی کہ محرم اس سال پہ چلا گیا 7ویں مہینے میں، تو تھا تو وہ محرم ہی، مکے والے جو مرضی کہتے پھرے. تو ڈاکو جو تھے انہیں پتہ چلا کہ اس مہینے میں ڈکیتیاں کر سکتے ہیں جی، کوئی بات نہیں، محرم رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ حرام مہینہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو بھی گمراہ کر دیا. تو سارے کافر جو تھے وہ گمراہ ہوئے پھرتے تھے اور کرتے کیا تھے جی؟ یحلون ہو. حل احل یہ بھی باب افعال سے، ٹھیک ہے جی. احل یحل احلالا. احلنا کا مطلب کیا جی؟ اس نے حلال کیا، کسی چیز کو حلال کر دیا. یحلو وہ حلال کرتا ہے، اور واو نون کا اضافہ ہو گیا تو جمع کی علامت آ گئی. وہ حلال کرتے ہیں. ہو کی ضمیر بتائیں جی. ہاں مہینے، مہینہ، مہینہ. وہ اس یعنی کہ ایک مہینے، حرام مہینے کو میں بتانے لگا، میں 1 منٹ میں اس کو کھولنے لگا. یحلون ہو کو کہاں سے لے گیا جی؟ فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہو جاتی ہے. تو کو، ٹھیک ہے جی. وہ حلال کرتے ہیں اس کو، یعنی اس مہینے کو کہ جو حرام مہینہ ہے نا اس کو وہ حلال کر لیتے ہیں آمن 1 سال. آمن 1 سال بھی ہے، کسی 1 سال بھی اس کا معنی ہے، کسی سال بھی اس کا معنی ہے، یعنی کسی 1 سال میں، ٹھیک ہے جی. وہ اس مہینے کو کیا کر لیتے ہیں؟ حلال کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ مہینہ یہ حلال کر لیتے ہیں، در حقیقت کس مہینے کو؟ اور ہو کی ضمیر حرام مہینے کی طرف ہے. جو حرام مہینہ ہے اس کو وہ حلال کر لیتے 1 سال میں حلال کر لیتے ہیں، یعنی اپنے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. وَيُحَرِّمُونَهُ اور یحرمون، حرم اس نے حرام کیا، یحرمو وہ حرام کرتا ہے، اور وانون جمع وہ حرام کرتے ہیں اور وہ حرام کر لیتے ہیں. اس کو آمن 1 سال، یعنی 1 سال وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، 1 مہینہ حرام کر لیتے ہیں، یعنی 1 سال میں حلال، 1 سال میں حرام. یعنی کہ انہوں نے اپنی بادشاہی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جائیں جدھر مرضی، انہوں نے اپنی بادشاہی چمکائی ہوئی ہے کہ ہماری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اب یہ کرتے کیوں ہیں جی؟ لام زرلی، لام تعلیل. لام تعلیل جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے جی؟ کے لیے. اور جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مقصد بیان کرتا ہے، تاکہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم یہ کریں. ہم نے کھانا کھایا تاکہ ہمیں طاقت ملے، ہم نے اس کو مارا تاکہ وہ ادب سیکھے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی آگے. لی یواتی یہ الف ہے نا آگے؟ ہاں جی. اصل میں کیا تھا یہ الف تو اسلام لام تعلیل کی وجہ سے آ گیا نا. یہاں کا نون تھا اڑ گیا، اس کی یعنی اعرابی نون جو تھا جمع کا. یہ کیا ہے جی؟ واطئہ
یواطئ، یہ باب مفعلہ، اس کا معنی کیا ہے جی؟ ویسے ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے کسی چیز کو رون دینا، وطأ یطأ، کسی چیز کو پاؤں کے نیچے رون دینا، لیکن باب مفعلہ میں آگے جی اس کا معنی ہے کسی چیز کو برابر کر دینا، ٹھیک ہے جی، برابر کرنا، تاکہ یہ کا مطلب کیا ہے وہ، اور واطئو، یہ واطئو نہ تھا، یہ واطئو نہ، واو نون جمع کی علامت تھی، لیکن لام تعلیل نے کیا کیا؟ نون اعرابی کو ختم کر دیا، تو یہ بن گیا لیواطئو، تاکہ وہ برابر کر دیں، تاکہ وہ برابر کر دیں عدتا، یہ حلال حرام آگے پیچھے کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تاکہ برابر کر دیں، کس چیز کو برابر کر دیں جی؟ اب یہ کیا ہو گیا اس میں؟ فاعل، اور برابر کرنا کیا ہو گیا؟ فعل، اور عدتا مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے جی، گنتی کو، تاکہ وہ برابر کر دیں گنتی کو، لیکن اب یہ آپ کو عدتن تو نہیں آیا، یہ آ گیا عدتن تو کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے پھر؟ مضاف، یہ مضاف بن گیا۔ اب اس کا مضاف الیہ دیکھیں جی کیا آ گیا، کس چیز کی گنتی کو؟ ما حرم اللہ، ما حرم اللہ، اس کی گنتی کو جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی جو کچھ سے مراد ہے جن مہینوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، پتہ چلا کہ یہ حرام کرنے والا ان مہینوں کو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ جس کا اختیار، جس کام کا اختیار، جس چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا کیا ہے جی؟ زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کو مزید بڑھانے والی بات ہے۔ عدۃ ما حرم اللہ، اس گنتی کو جو اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو حرام قرار دیا، یہ اس گنتی کو برابر کرنے کے لیے 4 پورے کر دیتے ہیں۔ ذی الحجہ ہو گیا جی، تیسرے مہینے میں چلا گیا، ذی قعدہ فلاں مہینے میں چلا گیا، رجب ادھر چلا گیا، سفر ادھر نکل گیا، ایسے کرتے۔ تو ما حرم اللہ، جن مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا، فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ برابر کر دیں اس گنتی کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پس اب یہ اسلام تعلیل کا دوسرا آپ سمجھ لیں، تاکہ پس یحلو، وہ حلال، یہ لام تعلیل یہاں پہ سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ حلال کر لیں، ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یحلون ہونا چاہیے تھا نا، یحلون، تو نون کس چیز نے اڑایا ہے؟ لام تعلیل نے، اس کا جواب آ رہا ہے فیحلو، تاکہ وہ حلال کریں، کس چیز کو حلال کریں جی؟ ما حرم، جو کچھ حرام کیا اللہ، یہی اوپر والا ترجمہ آ گیا نا، جو کچھ حرام کیا اللہ نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا جی، اس تعلیل کے ساتھ 2 مقصد ہیں ان کے، یہ جو مہینے آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو کفر ان کا بڑھ رہا ہے، 2 مقصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد گنتی کو، بولو نا جی، پورا کرنا، پہلا مقصد ہے گنتی کو پورا کرنا، اور دوسرا مطلب ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنا، یعنی انہوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں اپنے، یا اپنی طرف سے کھڑی ہوئی ہیں چیزیں، وہ کیونکہ پیر بنے ہوئے تھے مکے والے، لہذا انہوں نے اور بھی بڑے کام کی۔ سورہ بقرہ میں کیا آیا کہ باقی سارے بندے جب نکلتے تھے تو ایک خاص مقام پہ جا کے تو واپس آتے تھے، مکے والوں نے کہا ہم تو مکے والے ہیں بھائی، ہم یہیں سے پلٹیں گے واپس، انہوں نے اپنا قانون علیحدہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ یہ جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہ خود استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں یہ ہے وہ ہے،
جیسے ہمارے ہاں آپ کو پتہ چلے گا ایک جملہ بڑا ہی زیادہ بولا جاتا ہے، اور یہ بھی تو نیکی ہے نا، یہ بھی نیکی ہے، یہ کام بھی الحمدللہ نیکی چل رہا ہے بھائی۔ نیکی، کسی چیز کو نیکی قرار دینا، اس کا اختیار اللہ اور اس کے بس۔ زینا باب تفعیل، باب تفعیل میں سے زینا، اس نے مزین کیا، خوبصورت کیا۔ ہاں جی، ہم ایک اردو میں لفظ اسی میں اس باب سے نکلا ہے، وہ لفظ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ زینا یزین، تزئینا، تزئین و آرائش کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، تزئین کا لفظ سنا ہے؟ جی جی، کسی چیز کو خوبصورت کر دیں۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈیکوریٹ کرنا۔ کسی جگہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ڈیکوریٹ کر دیا جائے اس جگہ کو۔ عام طور پہ یہ جو آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں نا کسی محکمے کے، اس میں کوئی خاص دن آ جاتا ہے جی علامہ اقبال کا دن آ گیا جی، فلاں دن آ گیا جی، آزادی کا دن آ گیا، فلاں، غبارے لگا دو، جھنڈیاں لگا دو، کیا کر رہے ہیں؟ آفس کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ تو ڈیکوریٹ کرنا، خوبصورت بنانا، زینا، اس نے خوبصورت بنایا، زینا یہ مجہول کا معروف کا قاعدہ ہے، اس نے مزین کیا۔ اور فعلا، زینا مجہول ہے، یہ پیسو وائس، اس کا فاعل ہمیں نہیں پتا، تو یہ مزین کیا گیا، زینا مزین کیا گیا ہے۔ اب مزین کرنے والا کون ہے جی؟ ایک تو شیطان ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے زیادہ چیزیں ہیں تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا، سیدھا یہ کہہ دیا کہ اب کوئی بندہ کہے جی حلوہ کھا لیا گیا، اب کھانے والے ہو سکتے 1000 آدمی ہوں، حلوہ کھا لیا گیا مطلب کون بتائے کہ اس نے کھایا، اس نے کھایا، اس نے کھایا، تو ایک ہی ٹھیک ہے کہ حلوہ کا کھا گیا، حلوہ لوگ کھا گئے۔ زینا مزین کر دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا، لہم لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے مزین کیا گیا ہے، کس چیز کو جی؟ سوء ہے، اس کے ساتھ یہ اصل میں تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ پیش آئی ہے تو یہ مجہول کا کیا بن گیا؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل کی شکل اس نے اختیار کر دی، ترجمہ وہی ہو گیا۔ مزین کر دیا گیا ان کے لیے سوء برائی کو، لیکن یہ سوء ان نہیں آیا تو یہ کیا بن گیا پھر؟ السوء بھی نہیں آیا، الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آیا، تو یہ مضاف بن گیا، تو پتہ چلا یہ عام برائی نہیں ہے۔ کس چیز کی برائی ہے؟ سوء اعمالی، اعمالہم، یہ اعمالی آ گیا، تو یہ سوء کے بعد اعمالی آیا تو یہ مضاف الیہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ برائی کس کی ہے؟ اور ہم اس کی ضمیر آ گئی، یہ اسم اور ضمیر مل کے یہ بھی مرکب اضافی بن گئے، ان کے اعمال کی، یہ اضافت آ گئی، مضاف مضاف مرکب اضافی کی، اور یہ بھی اضافت آ گئی، تو یہ دو کمپوزیشن بن گئی، سوء اعمالی، ہاں جی، ان اعمال کی برائی، اعمالہم ان کے اعمال کی برائی، تو زین لہم سوء اعمالہم، مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی کو، یعنی ان کے برے عمل کو ان کے لیے، جتنے بھی برے عمل ہیں نا، جو بدعات ہیں خاص طور پہ دین میں جو گھڑی جاتی ہیں چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عانا، جس کسی نے معاونت کی یا جس کسی نے عزت دی ایک بدعتی کو، جو بدعت جس نے ایجاد کی ہے دین کے اندر،
سوری ہاں، جس نے لفظ میرے ذہن سے نکل گیا حدیث کا پہلا، آ جائے گا شاید ابھی توقیر سے لفظ بنا ہے وہ، جس کسی نے وقارہ کا لفظ ہے شاید، جس کسی نے عزت دی ایک بدعتی کو، فقد آنا، تو اس نے معاونت کی، مدد کی، انہدام الاسلام، اسلام کو منہدم کرنے میں، اسلام کی اس جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں اس نے مدد کر دی، یعنی وہ اس میں شامل ہو گیا۔ تو اس وقت آپ جو بدعات دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، شادی کی ہوں، موت کی ہوں، یا ویسے مولویوں کی کھڑی ہوئی ہوں، ہاں جی، تو اتنی بدعات ہمارے ہاں ہو گئی ہیں کہ جس میں اصل دین کہیں غائب ہی ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہی کام کرو، اصلی دین ہی یہی ہے۔ تو اس کو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے آدمی کو، بدعتی کو، کہ میں نے ماشاءاللہ جی بڑا کمال کیا۔ وہ یہ نہیں جان رہا ہوتا کہ در حقیقت سنت سے ہٹ کے میں نے اپنا آپ تباہ کر لیا، لیکن اس کو بڑا مزہ آتا ہے یہ کام کرنے میں، وہ اس کام میں بڑے خوش رہتے ہیں۔ تو واللہ، اور اللہ، اللہ، لا یہدی، لا نہیں، یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، لا یہدی کو ہدایت نہیں دیتا۔ کس کو نہیں دیتا جی؟ القوم، یہدی القوم، قوم اگر اس میں جمع ہے تو اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا کرتے ہیں جی؟ نہیں، قوم کا ترجمہ عام اردو میں عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، قوم ہی کرتے ہیں۔ اور کوئی بندہ جی، کئی دفعہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اب غور کیجئے گا، قوم کا ترجمہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ وہ ہدایت کو کہاں سے لے گئے ہوئے جی؟ مفعول، یہ مفعول ہے یہدی کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاعل ہے اور یہدی فعل ہے، اور القوم مفعول ہے، القوم مفعول۔ تو اس کا ترجمہ آ گیا، اللہ کس قوم کو نہیں دیتا جی؟ قوم الکافرین۔ اور القوم، القوم الف لام آ گیا تو یہ مضاف ہو سکتا ہے؟ مضاف میں الف لام آتا ہے جی؟ نہیں، تو یہ مضاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قوم الکافرین، تو الف لام قوم کے ساتھ، الف لام اس کے ساتھ، مجہول منصوب، جمع مذکر، تو یہ کون سا القوم الکافرین بن مرکب توصیفی بن گیا، کافر لوگوں کو۔ ابھی القوم الکافرین کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ کافر اللہ نے کس کو کہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو استعمال کر کے خود آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کافر کا۔ اس میں ایک بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے، وہ یہ بات میری غور سے سن لیں۔ ایک ہے قانونی کافر اور ایک ہے حقیقی کافر۔ قانونی کافر کون ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، قانون ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ، مثلا ہندو آپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ قانونی طور پہ سکھ کھڑا ہے، تو جس طرح قادیانیوں کو قانونی طور پہ کافر قرار دے دیا گیا، تو اب آپ قادیانی آپ کے سامنے کھڑا تو اسے کیا کہیں گے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حقیقی کافر کون ہے؟ نام کا تو وہ مسلمان ہی ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ سارے قانونی کافر حقیقی کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جن کو قانونی طور پہ کافر کہتے ہیں نا، وہ تو حقیقی کافر ہیں۔ کچھ لوگ حقیقی طور پہ کافر ہیں، قانونی طور پہ مسلمان ہیں۔ یعنی قانونی طور پہ تو ان کا نام عبد الرحمن، عبداللہ یہ ہوگا، فلاں ہوگا جی، لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ حقیقت مطلب اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے۔
قانونی کافر کا تعلق کس چیز سے جی بتائیں؟ قانونی کافر کا تعلق دنیا سے ہے اور حقیقی کافر کا تعلق آخرت سے ہے۔ بہت سے دنیا کے قانونی مسلمان قیامت والے دن آخرت میں حقیقی طور پہ کیا نکل آئیں گے؟ کافر نکل آئیں گے۔ یہاں تو بڑے مومن بن کے بیٹھے ہو سکتا ہے یہاں پیر ہوں، مولوی ہوں، محتمم ہوں، کسی مدرسے کے، ہو سکتا ہے کسی پارٹی کے امیر ہوں، بہت بڑا اللہ کا ولی بنا ہوا ہو۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 2 یہودی مدینے میں پہنچے، انتہائی متقی پرہیزگار ولی اللہ بزرگوں کی شکل میں، ہر وقت بس عبادت میں لگے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو لوگوں کی نظر میں ان کی بڑی عزت ہے جی، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں بھائی، ہر وقت ہی عبادت میں لگے تھے، ہر وقت عبادت۔ وہ کیا کرتے تھے جی؟ سرنگ بنا رہے تھے، نیچے ہی نیچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے سے جسد مبارک نکال۔ اصل اور نقل میں فرق یہی ہوتا ہے۔ یہ پکی کور ہے یہاں آپ کے قریب، اس کا باوا تھا کہ نہیں تھا، یا سونا پڑا ہوا تھا، نیچے سے نکال کے لے کے چلے گئے۔ دوسرے دن جو پجاری تھے وہ پہنچے، انہوں نے دوبارہ قبر برابر کی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ تو وہ نیچے سے جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نور الدین زنگی کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بندوبست کیا۔ حضور نے فرمایا نور الدین سے کہ پہنچو، 2 بندے مجھے تنگ کریں، شکلیں خواب میں دکھائی گئی۔ کہتے ہیں نور الدین زنگی وہاں سے نکلے اور جو مہینے کا سفر تھا وہ 7-8 دنوں میں طے کر دیا۔ اللہ نے اس رستے کو اتنی تیزی سے گئے، معجزانہ طور پہ کرامت ہے ان کی کہ وہ سفر کس طریقے سے ہوا۔ اب وہاں پہ پہنچے، دعوت کی، کھانے کی دعوت آ گئی، سارے بندے کھانے بھی آئے، وہ نہیں آئے۔ تو دیکھتے رہے، اچھا پھر دوسرے دن دعوت کر دی، پھر سارے آئے، وہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کو بندے رہتے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا جی سارے ہی آ گئے ہیں، بس 2 بندے رہتے ہیں، لیکن وہ اتنے اللہ کے ولی ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہی اللہ کے ولی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، دکھاؤ۔ جب دیکھا تو سرنگ نیچے سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تو اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نہ آتا تو مدینے والوں کی نظر میں وہ لوگ قانونی طور پہ کیا تھے؟ نیک ولی اللہ تھے، لیکن اللہ کی نظر میں کون تھے؟ تو دنیا میں ہو سکتا راز کھل ہی نہ سکتا۔ تو کئی لوگوں کے راز دنیا میں چھپے رہ گئے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی آپ کے سامنے آئے ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگ، لیکن حقیقی طور کا راز ان کا کب کھلے گا؟ آخرت میں کھلے گا۔ ایک مثال اور میں دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام قبول کرنے کا ہے نا سفر، وہ لمبا ہے۔ وہ ایک ایران کے مجوسی پریسٹ کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کہہ لیں چیف پریسٹ کے گھر میں آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے جو پجاری تھے ان کے ہیڈ تھے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ ان سارے پجاریوں کے ہیڈ تھے، وہ چیف پریسٹ تھے۔ تو وہ ان کو بھیجا کرتے چلو جاؤ جی، خود جاتے تھے، آگ ہر روز روشن کرتے تھے، آگ بجھنے نہیں دینا۔ تو ایک دن وہ صحت ٹھیک نہیں تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا چلو جاؤ بھائی۔ وہ گئے تو انہوں نے رستے میں دیکھا تو عیسائی عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ طریقہ تو بڑا اچھا ہے۔ تو واپس آگے، معصوم آدمی تھے، بچے تھے، تو انہوں نے والد سے کہا جی رستے میں نے دیکھا ہے تو یہ تو بڑا پیارا طریقہ ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے والد کو پتہ چلا لڑکا تو گیا، انہوں نے کہا تم گھر میں رہے، ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ سوچتے تھے کہ ہم نے کیا آگ کی پوجا کرتے، خود ہی جلا کے خود ہی پوجا کر رہے ہیں، خود ہی جلاتے ہیں، خود پوجا کرتے ہیں، یہ تو کوئی کام نہ بنا۔ وہ عیسائی ٹھیک ہیں، تو وہ کرتے کرتے بات پہنچی گھر میں، زنجیروں سے باندھ دیے گئے، پھر زنجیریں توڑ کے ایک قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ تو ایک کسی پادری کے پاس پہنچے، بڑا نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا، اس نے کہا بھائی میں مرنے لگا ہوں۔ نے کہا کوئی اور اللہ کا بندہ، اس کا فلاں جگہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ جو دوسرے جو اس بندے کے پاس گئے نا، وہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی بنا ہوا تھا لوگوں کے سامنے،
تو انہوں نے دیکھا کہ تہخانہ تو اس نے سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، جو نذرانے آتے ہیں، شیرنیاں ملتی ہیں پیر صاحب کو، وہ تو سارا اپنے اکاؤنٹوں میں بھر کے تو رکھا ہوا ہے اس نے تو جو ہی وہ فوت ہو گیا نا، تو فوت ہوا جب تو لوگ آ گئے اس کے لیے روتے پیٹتے ہوئے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے کہ یہ ان کا خاص آدمی ہے، انہوں نے کہا بعد میں رونا، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ تمہارے اس پیر کی حالت کیا، جی بتاؤ۔ اس نے کہا تہخانہ کھولا، سونے چاندی سے بھرا، اس نے کہا یہ تمہارا ہی مال اٹھا کے لے۔ اور لوگ جسے دفنانے آئے تھے عزت کے ساتھ، اسے پتھر مار کے گئے وہاں سے، اتنا غلیظ اور گھٹیا آدمی۔ تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے پیروں کے اور مولویوں کے جب راز کھل جائیں گے تو لوگ کہیں گے اللہ کا دے ایک ٹائم مجھے مہلت مل جائے، تھوڑی سی اگر چانس دو تو اس پیر کے ٹکڑے اڑا کے رکھ دوں میں، جس نے دنیا میں مجھے گمراہ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں اب نہیں، تو پیر کہے گا بھائی میں نے تمہیں کوئی زبردستی تو گمراہ نہیں کیا نا، تم بھی ڈالیاں اٹھا کے ہاں 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 کرتے آ جاتے تھے، تو اب اپنا مزہ چکھو، تم خود ڈاکو چور تھے، تمہیں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو تمہارے زنا پہ، شراب پہ، چوریوں پہ، ڈاکوں پہ آسرا تمہیں دے، کوئی بات نہیں جی میں جانوں میرا کام ہے۔ تو آج کے جتنے سندھ کے وڈیرے ہیں، پنجاب کے جاگیردار ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، حرام خور ہیں، جو لوٹنے والے ہیں، ہمارے جرنیل ہیں، جج ہیں، یہ سارے کے سارے کس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، تیری امت سے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بخشے نہیں ہوئے۔ یہ اپنا نکال دیں، جو حقیقی طور پہ جسے اللہ کافر سمجھتا ہے قیامت والے دن اس کی بخشش کا کوئی سامان نہیں۔ بخشش کس کی ہے؟ کہ جس کے سینے میں آخری حد میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی اس کے بارے میں؟ کہ جو برائی کو دیکھے، من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے اس طاقت سے اس کو بدلے، اور اگر نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہیے برائی ہے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اتنی بھی نہیں کہہ سکتا، برائی کو برائی بھی نہیں کہہ سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس کو برا جانے، اس سے بچے۔ ہاں جی، تو تین چیزیں یہ بیان کی، پھر فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دوسری میں فرمایا کہ فما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر کوئی برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے دل سے، تو اس کے سینے میں ایمان کے رائی کے دانے کے برابر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے کی بھی بخشش ہوگی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا۔ تو جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے وہ حقیقی طور پہ کافر ہے، قانونی طور پہ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے پیر اور مولوی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہاں جی، حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے وہ بنا ہی جہنم کے لیے، جنت کے لیے نہیں بنا۔ چلے پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ذرا اونچی آواز نکالیں، یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.